نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس میں نہ ماننے والوں کی کچھ حسرتوں کا بیان ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، وہ کیا حسرتیں کریں گے آخرت میں، اس کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ حل ینظرون الا تأویلہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اپنے انجام کا۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا تو یہ کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں اس انجام کو بھول گئے تھے، کہیں گے کہ قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے فرشتے اور رب کے پیغمبر حق بات لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، تو کیا کوئی آج ہمارا سفارش کرنے والا ہے؟ فیشفعوا لنا، جو آج ہماری سفارش کر دے؟ یا نردو، ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں لوٹا دے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم وہ عمل کریں گے جیسے کہ ہم نے کیے ہیں اس سے ہٹ کر، یعنی جو نافرمانیاں کی تھیں اب وہ نہیں کریں گے، فرما برداری والے اعمال کریں گے۔ قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنا بڑا خسارہ کر لیا، بڑا نقصان کر لیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور دنیا میں جو تعویلیں گھڑتے تھے آج سب گم ہو جائیں گی۔ بڑی تعویلیں کرتے تھے کہ بھئی بعد میں دیکھ لیں گے، پھر کر لیں گے، یہ سب آج ان سے تعویلیں گم ہو جائیں گی۔ تو بات یہ چل رہی تھی شفاعت کے اوپر کہ یہ لوگ کہیں گے کہ کوئی ہمارے لیے سفارشی ہے جس کی سفارش ہمیں کام دے دے۔ تو یہ بات چلی تھی کہ سب سے پہلے جو شفاعت کا حق ملے گا وہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس شفاعت کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے بھی بعض اوقات شفاعت فرمائیں گے جن کے لیے جہنم میں جانا لازم ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر ان کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے۔ بعض لوگ جہنم میں چلے جائیں گے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکال لیں گے اور پھر ان کو جنت میں ڈال دیں گے. اور بعض لوگ جنت میں ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے تو ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اہل جنت کے درجات کو بلند کر دیں گے کہ وہ جس درجے میں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ سے ان کے درجے بلند ہو جائیں گے، ان کے اور اونچے درجوں کی جنت میں انہیں ڈال دیا جائے گا. تو یہ 4 قسم کی شفاعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اب یہاں سے تو بڑی امید لگ جاتی ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم بھی شفاعت ہمیں بھی ہو جائے گی، ہماری بھی سفارش. اب کون عمل کرے؟ شفیع المذنبین ہیں اور گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو بھائی جان چھوٹ گئی، کون عمل کے چکر میں پڑے؟ اور کوئی یہ کہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بعض جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے تو بھئی ٹھیک ہے، پھر کرتے رہو کام جہنم والے، وہیں چلے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے، ہم نکل آئیں گے جہنم سے. کہتے ہیں یہ باتیں چلیں گی نہیں. یہ وہی باتیں ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ ضل عنہم ما کانوا یفترون، جو دنیا میں باتیں گھڑتے تھے سب گم ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھنا ہے کہ امام الانبیاء شفیع المذنبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کن باتوں کی تعلیم دی ہے، کن باتوں پر ابھارا ہے. لہٰذا بخاری شریف میں روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرمایا. قریبی رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں میں کون ہوتا ہے؟ چچا ہوتے ہیں، پھوپھی ہوتی ہیں، بیٹی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے چچا سے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ چچا جان، دنیا میں آپ مجھ سے جو لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے لے لیں، قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آؤں گا. بخاری میں روایت موجود ہے. پھر اپنی پھوپھی، اپنے والد ماجد کی بہن، ان کو فرمایا کہ میری پھوپھی جان، آپ دنیا میں جو مجھ سے لینا چاہتی ہیں، سلی ما شئتی من مالی، میرے مال میں سے جو آپ لینا چاہتی ہیں، جو آپ کو چاہیے مجھ سے لے لو، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اپنی پھوپھی سے فرما رہے. پھر اس روایت میں ہے کہ اپنی بیٹی خاتون جنت لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی سلینی ما شئتی، جو چاہے مجھ سے مانگ لے، قیامت میں تیرے کام نہیں ہوں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو فرما رہے ہیں، پھوپھی کو فرما رہے ہیں، چچا کو فرما رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کی شفاعت فرمائیں گے. معلوم ہوا کہ اصل تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پر ابھارا ہے، اعمال پہ لگایا ہے. یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، جن کو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا. بیچاروں نے گناہ گاری کے ماحول میں آنکھ کھولی اور گناہ گاری ہی میں مبتلا رہے. ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بھئی نماز بھی لازم ہوتی ہے، بھئی روزہ بھی لازم ہوتا ہے. خیر کے کام کرتے رہے اپنی فہم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، مگر بتانے والا تو کوئی آئے نہیں. آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں. آپ اونچی سوسائٹی کے لوگوں میں چلے جائیں، نوجوان بچے جو فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں مگر دل کے ایسے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کہے فلاں شخص بڑا کمزور ہے، اس کی مدد کے لیے 10,000 نکال کے دے دیں گے، 20,000 نکال کے دے دیں گے کہ یار چلو اس بیچارے کا کام ہو جائے. ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہوگا کہ بھئی دین کے احکامات کیا ہیں، شریعت کے احکامات کیا ہیں. وہ تو بیچارے جس ماحول میں پروان چڑھے چڑھتے چلے گئے، پھر اسی میں آگے نکلتے چلے گئے.
کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں، کوئی سمجھی نہیں، کوئی ان کے کانوں میں ایسی باتیں نہیں گئیں۔ یورپ کے کتنے علاقوں میں لوگ ہیں، بچے ہیں مسلمانوں کے، یعنی طبیعتاً نیک صالح ہوتے ہیں، لوگوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، خیر خواہی کے جذبے ہوتے ہیں، مگر کسی نے کچھ سمجھایا نہیں تو وہ لوگ بیچارے فسق و فجور اور گناہوں کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش ہوگی جو حضور سے قلبی محبت رکھتے ہوں گے، قلبی تعلق رکھتے ہوں گے، اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی ان گناہوں سے بچنا بھی کوئی ضروری ہے، تو ایسے لوگوں کی تو ہو جائے گی سفارش، اور باقی کو عمل پہ ڈالا، جیسے بخاری شریف کی روایت میں آ گیا، دیکھو کیسے عمل پر ابھارا کہ بیٹی وہاں کام نہیں آؤں گا، وہاں یہاں کام کر کے جانا ہے، پھوپھی کو فرما رہے ہیں، چچا کو فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شفاعت کی امید تو رکھنی ہے، مگر شفاعت کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہو جانا یہ بڑا خطرہ ہے۔ یہاں دھوکہ دے دیتا ہے شیطان کہ شفاعت کی امید دلا کر گناہوں میں ابتلا کرا دیتا ہے۔ ارے بھائی، شفاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اہل جنت کے درجے بلند ہوں گے، تو یہ والی شفاعت کیوں نہ حاصل کی جائے؟ امام الانبیاء کی، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی شفاعت کیوں نہ حاصل کی جائے کہ جس سے جنت میں درجے بلند ہو جائیں؟ کتنے خوش ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے درجے جنت میں بلند ہوں گے ان سے کتنے خوش ہوں گے۔ اب بتائیے، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو جہنم سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کر نکلوائیں گے، ایک وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں شفاعت فرما کے درجے بلند فرمائیں گے، تو کس سے خوش ہوں گے؟ ایک بیٹا ہے، ابا کا نافرمان ہے، اور کوئی ایسا جرم کر کے چلا گیا، جیل میں بند ہو گیا، ابا کی حیثیت ہے، ابا گئے تھانے دار سے بات کی اور بیٹے کو چھڑا کر لیا، تو اس بیٹے سے خوش ہوں گے؟ ابا جیل سے تو چھڑا دیا، خوش نہیں ہوں گے، بڑا اچھا بیٹا ہے، بڑا پیارا بیٹا ہے، سینے سے لگائیں گے، ابا اس کو سینے سے لگائے گا اور ڈانٹے گا کہ نالائق، تیری وجہ سے میری بدنامی ہوئی، مجھے جیل آنا پڑا، تیری سفارش کروانے کے لیے تھانے دار کو کہنا پڑا، ایسی حرکتیں کیوں کی تو نے؟ اور ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بڑی بات مانتا ہے، تو ابا خوش ہو کر اسے اور انعام دیتا ہے، لو بھئی یہ انعام لو، یہ مکان تمہارا ہے، یہ بھی مکان میں تمہارے نام کرتا ہوں، فلاں جائیداد بھی تمہارے نام کرتا ہوں، ماشاءاللہ تم بڑا سمجھدار ہو، بڑی خدمت کرتے ہو۔ تو ایک بیٹے سے ابا خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر اسے انعام دیتے ہیں، ایک بیٹے پر انعام تو کرتے ہیں مگر ناراض ہوتے، انعام تو کیا کہ اس کو جیل سے نکلوا دیا۔ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اہل جنت کے درجے بلند ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ تو یہ اس شفاعت کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے، اس کے لیے آدمی تگ و دو کرتا رہے، باقی شیطان کے اس جال میں نہ آئے، شیطان کے اس دھوکے میں نہ آئے کہ شفاعت کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہو۔ یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، یہاں سے شیطان آدمی کی راہ بدل دیتا ہے، دوسری پٹڑی پہ چڑھا دیتا ہے، شفاعت سے دور کرا دیتا ہے، اور امید اور آس یہ ہوتی ہے کہ میری شفاعت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو ان گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی جو بیچارے لاپرواہی میں، بیچارے غفلت میں، لا علمی میں گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، اور یہی لوگ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جنید جمشید کو دیکھیے، کیا تھا، کس ماحول کا تھا، صحیح رخ پہ آیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے اسے بنا دیا۔ کیوں؟ وہی بات کہ اس ماحول میں پلا بڑھا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، صحیح رخ پہ آیا تو کہاں سے کہاں نکل گیا۔ تو ایسے ان گناہوں کے ماحول میں ایسے ہیرے چھپے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی دعوت کی ہوا چلاؤ، ان سے ساری گند کچرا دور ہو، اور پھر کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ چلی کہ شفاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ اولیاء اللہ کو بھی شفاعت کا حق ملے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے نیک بندوں سے آدمی محبت رکھے، اولیاء اللہ سے تعلق رکھے، ان کا نام لے کر انہیں ایصال ثواب کرے، سورہ یاسین پڑھے، دعا کرے، یا اللہ اس کا ثواب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیجیے،
اللہ اس کا ثواب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو پہنچا دیجیے، روز نام لے لے کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ ہماری طرف سے جب ان کو ہدایہ پہنچیں گے، یہ ایصال ثواب ایک ہدیہ ہوتا ہے۔ بھائی بادشاہ کو ہدیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ہدیہ دینے والا بادشاہ کا مقرب بن جاتا ہے، بادشاہ کے جان پہچان والا بن جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یار یہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے ہدیہ دیتا ہے، تو بادشاہ اس سے خوش ہوتا ہے، بادشاہ کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے، بادشاہ اسے پہچانتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا نام لے کر ایصال ثواب کرنے سے یہ اللہ والے ہمیں پہچانیں گے، پھر محشر میں ملاقات ہوگی تو سفارش بھی فرمائیں گے، ان کی سفارش سے بھی کام بنے گے۔ مگر شرط یہی ہے کہ ان اولیاء اللہ سے بھی عقیدت اور تعلق کے ساتھ عمل ساتھ لے کے جانا ہے۔ ان سے تعلق، ان سے محبت، ان کی عقیدت عمل سے دور نہ کرے، بلکہ ان کی عقیدت، ان سے محبت ہمیں عمل کی طرف لے جائے۔ یہ لوگ عمل کے ذریعے اللہ کے ولی بنے ہیں، تو ہم ان کے راستے پہ چلیں تاکہ ہم بھی اللہ کے ولی بنیں، اور ہم راستہ تو اپنائیں دوسرا، اور باتیں کریں ان کی محبت اور عقیدت کی، کام ان جیسے نہ کریں تو بھئی راستہ تو الگ ہے، منزل تک کہاں پہنچیں گے، ان کے مقام، ان کے پیچھے کہاں پہنچیں گے ہم مقصد پر۔ اسی لیے اللہ والوں کو بھی بھائی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مدارس والوں سے، طالب علموں سے، یہ وارث ہیں علوم نبوت کے، طالب علم ہیں علوم نبوت کے۔ ایک عجیب قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بہت مالدار شخص تھا، وہ مدرسے کے قریب ہی رہتا تھا بہت موٹا، مدرسے میں آتا تھا۔ تو اس نے مدرسے کی انتظامیہ سے بات کی کہ بھئی یہ جو کھانا ہے نا پورے مہینے کا، سارا سال یہ میری طرف سے ہوگا بچوں کا، جو 3 وقت کا کھانا تم کھلاتے ہو، اور جب کھانے کا وقت آتا تو وہ آ جاتا، اپنی نگرانی میں کھلاتا، اور بڑھیا سے بڑھیا پکا پکا کر کھلاتا۔ تھا موٹا، تو طالب علم تو بچے ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا بیل، تو بیل آ رہا ہے بیل، اور جیسے ہی وہ آتا تو بیل آ گیا، بیل آ گیا، بیل آ گیا، اور خوش بھی ہوتے تھے۔ اس نے جو سنا کہ یہ تو مجھے بیل کہتے ہیں، بڑا غصہ آ گیا اس کو کہ میں ان کے لیے اتنے اچھے اچھے کھانے پکاتا ہوں اور یہ میرے کو بیل کہتے ہیں۔ انہوں نے بند کر دیا کھانا پینا سب، کہ آج سے بند۔ محتمم صاحب پر بھی غصہ ہوا کہ تمہارے بچے ایسے نالائق ہیں، ایسے بے ادب ہیں، بیل کہتے ہیں مجھے، بند کروا دیا کھانا، کھانا بند ہو گیا۔ ایک دن رات کو سویا تو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ محشر، میدان محشر ہے، اور بھئی ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے۔ حکم ہو گیا کہ بھئی یہ لوگ جنت میں جائیں، یہ لوگ جہنم میں جائیں، افراتفری کا عالم ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ جو طلبہ جن کو یہ کھانا کھلاتا تھا یہ سب جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جنت کی طرف، اس کے لیے کوئی جنت کا پروانہ نہیں۔ اب یہ اس طرف فرشتے لوگوں کو جو جہنم والے ہیں ادھر دھکے دے رہے ہیں، جنت والوں کو اطمینان سے بھئی اس طرف آئیے، اس طرف آ جائیے۔ اب یہ بیچارہ حسرت سے دیکھ رہا ہے، اور گھبراہٹ کا عالم ہے، افراتفری ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو کچھ بچوں نے کہا ارے بھئی اپنا بیل کھڑا ہوا ہے، بیل کو تو لے لو، اس کو تو لے لو بیل کو۔ او بھئی فرشتوں سے کہا بھئی وہ ہمارا بیل کھڑا ہے، اس کو لے کر آؤ۔ اور فرشتوں نے کہا بھئی وہ تو اس طرف کا ہے۔ کہا نہیں، سفارش کر دی، طلبہ کی سفارش مقبول ہوئی۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اللہ وہ کہہ رہے ہمارے بیل کو چھوڑ دو، اور جو ہے اس کو لے کر آگے اس طرف جنت کی طرف۔ اس کی جو آنکھ کھلی فوراً مدرسے سے بھاگا، اور بھائی میری طرف سے کھانا جاری ہے بھائی، یہ تو ان کی برکت سے تو جان چھوٹ گئی۔ تو یہ نسبتیں، یہ تعلق، یہ کل کام آئے گا۔ دل سے تعلق، قلبی محبت، قلبی عقیدت، یہ کام دیتی ہے۔ تو بھائی یہ سفارشیں، یہ شفاعت کا جو باب ہے بڑا عجیب ہے۔ ایک اور قصہ لکھا ہے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، مگر پہلے کیا تھے؟ پہلے فسق و فجور میں مبتلا رہتے تھے، شرابیں پیتے تھے اور عجیب ناچ گانوں میں مگن رہتے تھے، فسق و فجور، لہو و لعب میں زندگی بسر تھی۔ تو
لوگ پھر بہت بڑے اللہ والے بن گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی تب زندگی میں چینج کیسے آئی، تبدیلی کیسے آ گئی، آپ تو کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ بڑے اولیاء اللہ میں ان کا نام آ گیا، حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ. تو فرمائے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں تو فسق و فجور میں مبتلا تھا. میں نے ایک باندی سے شادی کی، مجھے باندی سے بڑی محبت ہو گئی. پھر اس سے ایک بیٹی میری پیدا ہو گئی باندی سے. بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی، مجھے بڑی اس سے محبت تھی. وہ 2 سال کی ہو گئی، چلنے لگی، میری گود میں بیٹھتی تھی. جب میں شراب پیتا تھا تو میرا ہاتھ مار دیتی تھی شراب کے گلاس پہ، گلاس شراب گر جاتی تھی. بیٹی کی محبت تھی، میں کچھ کہتا نہیں تھا، مجھے غصہ بہت آتا تھا. مگر یہ کہ جب بھی میں شراب پیتا وہ گود میں ہوتی تو ہاتھ مارتی، اور مجھے اس سے بڑا تعلق ہو گیا تھا. اس کے بغیر مجھے چین نہیں آتا تھا. بس گھر میں آتا وہ مجھے لپٹ جاتی، میں اسے اٹھا لیتا. میں مگن تھا اپنی زندگی میں کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا. 2 سال کی بچی چلی گئی. کہا میرے گھر میں سناٹا، میں پریشان ہوں، مجھے کسی کل چین نہ آئے. اسی اسنا میں 15 شعبان تھی. تو 15 شعبان کی بڑی رات تھی، شب برات تھی. تو میرا دل پریشان سا تھا. میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. آ کے سو گیا جلدی سے. تو میں نے خواب دیکھا کہ میدان حشر ہے اور ہر طرف پریشانی پریشانی ہے، ہر ایک بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو اچانک میرے پیچھے ایک اژدھا لگ گیا، بہت خطرناک قسم کا. مجھے ڈر لگا. میں ایک طرف دوڑا، پیچھے وہ اژدھا میرے پیچھے. ایک بزرگ سفید لباس میں تھے، وہ نظر آئے. تو میں نے کہا حضرت مجھے اس سے بچاؤ. انہوں نے کہا بھائی میں تو بڑا کمزور ہوں، میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ یہ تو بڑا طاقتور ہے بھائی یہ اژدھا، تم بھاگو آگے. وہ بھاگے. میں بھاگتا رہا مگر مجھے کوئی راستہ نہ ملا. ایک جو ہے پہاڑی نظر آئی، میں اس پہ چڑھا. پیچھے اژدھا، آگے پہاڑی. آگے دیکھا تو آگے گڑھا تھا اور وہ آگ ہی آگ اس میں. اب میرے ہوش اڑ گئے کہ آگے جاتا ہوں تو آگ میں گرتا ہوں، پیچھے جاتا ہوں تو کھڑا رہتا ہوں تو اژدھا بس دوڑا چلا آ رہا ہے. اب مجھے ہوش ہی نہ رہا. میں نے کہا چلو آگ میں ہی گر جاؤں، اژدھے سے تو بچوں. کسی نے آواز دی کہ بھائی تم آگ والے آدمی نہیں ہو، آگے جاؤ. تو کہا پھر میں دوسرے رخ پہ بھاگا. تو پھر وہ بڑے میاں نظر آئے. میں نے کہا بابا جی کچھ کرو میرے لیے، یہ اژدھا پیچھے لگا پڑا ہے. کہا بھائی میں تو بہت کمزور ہوں، بس یوں کرو کہ وہ جو ایک پہاڑی ہے اس پہ چڑھ جاؤ، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، اس میں کوئی امانت تمہاری ہو تو دیکھ لینا. کہا بس مجھے کچھ ہوش نہیں تھا. دوڑا ہوا اس پہاڑی پہ چڑھا تو وہاں کوئی خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو اعلان ہوا کہ بھئی یہ آیا ہوا ہے، اس کے پیچھے اژدھا لگا ہوا ہے، جو بچے ہیں اپنے کمروں سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ ہے اس کا مالک. تو کہا کہ میں نے خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، اس میں میری وہ 2 سال کی بچی بھی آئی. وہ آ کر دوڑ کر مجھے لپٹ گئی بابا بابا کرتے ہوئے. اور جو ہے اس نے ہی وہ اشارہ کیا اژدھے کو، تو اژدھا بھاگ گیا جو بالکل قریب پہنچ چکا تھا. تو خوب لپٹ کر روئی اور میں بھی رویا. پھر بچی نے کہا بابا اب کب آپ سدھرو گے، کب صحیح رخ پر آؤ گے؟ کہا بیٹی یہ کیا بلا تھی؟ کہا یہ جو اژدھا تھا یہ تمہارے گناہ تھے، تمہاری نافرمانیاں تھیں، جو تم اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہو. وہ اژدھے کی شکل میں تمہیں ڈسنے کے لیے تیار ہے. کہا وہ بڑے میاں جو تھے وہ کیا تھے؟ کہا وہ تمہارا نیک عمل تھا، وہ بہت کمزور تھا. تمہارا نیک عمل میں طاقت ہی نہیں تھی، کمزور تھا، بہت کم نیک عمل تھے تمہارے پاس، تو وہ تمہیں اس اژدھے سے بچا نہیں سک رہے تھے. باقی یہ جو تمہیں صدمہ تھا نا، اور تمہیں اللہ کی رضا کے لیے اس صدمے کو تم نے برداشت کیا تھا، یہ صدمہ آج کام آ گیا. اب یہ بچی نے سفارش کی تو ان کی نجات ہوئی. کہا بس پھر آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ نے دل بدل دی، اور پھر اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بنے. ایسے مالک ابن دینار ایسے اونچے ولی کامل تھے کہ ایک جگہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، بنگلہ تعمیل کر رہا ہے، اپنا محل تعمیل کر رہا ہے. تو دل سے ایک آہ نکلی کہ کاش یہ جنت کا نوجوان ہوتا، جنت کا اس کا محل بنتا. اس نے سن لیا. کہا بابا جی کیا کہہ رہے؟ مالک ابن دینار کا تو ایک نام تھا،
تو وہ نوجوان ان کے پاس آ گئے، بابا جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں سوچ رہا ہوں کاش کہ یہ تمہارا محل جنت میں بنتا۔ تو کہا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ کہا ایک صورت ہے کہ جتنے پیسے تم لگانا چاہ رہے ہو وہ مجھے دے دو۔ تو کہا پھر؟ کہا میں تمہیں ایک رسید لکھ کے دوں گا، ایک وثیقہ لکھ کے دوں گا، اس پہ دستخط کر دوں گا کہ یہ مالک ابن دینار کی طرف سے ہے اور اس کے لیے جنت کا گھر خرید لیا ہے مالک ابن دینار نے، یہ میں تمہیں لکھ کر دستخط کر کے دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں اس سودے پہ راضی ہوں۔ یعنی اتنے اونچے درجے کے ولی کامل بنے کہ سند دے رہے ہیں لکھ کر کہ جنت میں تمہارا گھر میں بک کر رہا ہوں۔ مالک ابن دینار جو شراب کباب کی زندگی گزار رہے تھے، آج اللہ نے ولایت کا وہ اونچا مقام دیا کہ کہہ رہے کہ جنت میں تمہارے لیے گھر بک کرتا ہوں، لاؤ پیسے۔ اس نے دے دیے، انہوں نے لکھ کے دے دیا اور وہ پیسے اسی وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ یہ لوگ اپنے لیے تو رکھنے والے تھے نہیں، فوراً اللہ کے راستے میں لگا دیے پیسے۔ کچھ دن بعد وہاں سے گزرے، اس نوجوان نے وہ پرچہ سنبھال کے رکھا اور اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ بھئی میں نے تو سودا کر لیا۔ گھر والوں نے پوچھا بھئی کیا کیا تم نے؟ وہ گھر کیوں تعمیر نہیں کر رہے؟ کہا میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو گھر کی تعمیر کے سارے پیسے میں نے دے دیے، جنت میں گھر میں نے بک کرا لیا۔ گھر والوں نے کہا پاگل ہو گیا، دماغ اس کا آؤٹ ہوا ہے، جنت میں گھر کیسے بک ہوتا ہے؟ کب میں نے مالک ابن دینار نے مجھے یہ پرچہ لکھ کے دے دیا ہے، بھئی یہ پرچہ سنبھال کے رکھو، میں مر جاؤں تو میری قبر میں ڈال دینا، قبر میں ڈال دینا یہ پرچہ۔ اب یہی ہوا، کچھ دنوں بعد اللہ کی شان کے انتقال ہو گیا اور پرچہ قبر پہ رکھا۔ دوسرے دن قبر پر گھر والے پہنچے تو ایک پرچہ دوسرا قبر کے باہر رکھا ہوا تھا۔ کہا کہ مالک ابن دینار کا سودا پکا ہو گیا، مالک ابن دینار نے جو سودا کیا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا، پکا تھا، سچا تھا، یعنی جنت میں محل مل گیا، جنت میں محل مل گیا۔ تو ایسے بنے مالک ابن دینار۔ تو بہرحال یہ سفارش، یہ شفاعت اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی، یہ کام دے گی، مگر بھائی کام دینے کے لیے پہلے ربط ہونا چاہیے۔ دیکھو یہ بلب جل رہا ہے، یہ بلب جل رہا ہے کیونکہ اس کا رابطہ ہے، اس کا رابطہ اور کنیکشن یہ بجلی کے تار سے ہے۔ اگر اس کو بجلی کے تار سے ہٹا دو تو یہ جلے گا نہیں، رہے گا اپنی جگہ، جلے گا نہیں۔ تو اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے تعلق اطاعت کے تار کے ساتھ جوڑو، جیسے ان کا تار اس اصل ہیڈ کوارٹر سے جڑا ہوا ہے، ایسے ہمارا تار بھی وہاں سے جڑ جائے۔ اب ان سے جو تعلق ہوگا اس کی وجہ سے پھر یہ سفارش کام دے گی، آگے فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے خالی بس آرزوئیں، امیدوں پر عمارت تعمیر کر لی تو بھائی یہ دھڑام سے گرے گی، پھر کسی کام نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے ان سے کہا گیا کہ ضل عنہم ما کانوا یفترون، جو انہوں نے دنیا میں گھڑ رکھی تھی باتیں آج سب گم ہو گئی، کوئی کام نہیں آئی۔ تو اس لیے بھائی آخرت میں جو کام آئے گا وہ اپنا عمل کام آئے گا، اور اپنے عمل کی بنیاد پر پھر یہ شفاعت بھی ہوگی، یہ سفارش بھی ہوگی، یہ ساری چیزیں چلیں گی۔ تو اللہ کے نیک بندے بھی سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، حافظ جس کے جو حافظ قرآن عمل کرنے والا ہوگا اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی سفارش کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ بھئی یہ خالہ ہیں، یہ خالو ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، جن پر 10 افراد پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کے لیے سفارش کرے گا یہ حافظ قرآن، اور اس کی نجات ہو جائے، جان چھوٹ جائے۔ تو جو حافظ قرآن سے تعلق رکھے، ان سے محبت کرے، ان کا اکرام کرے، بھائی یہ رشتے آخرت میں کام دیں گے۔ ایسے ہی حاجی، حج کرنے والا جس کا حج مقبول ہو، تقریباً 70 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوگی جس کا حج مقبول ہو۔ علماء سفارش کریں گے، اہل علم سفارش کریں گے، جو بچے کسی کے وفات پا جاتے ہیں نابالغی کی حالت میں، وہ بچے اپنے والدین کی سفارش کریں گے۔ یہ جو صدمہ ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس صدمے کے عوض اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائی شفاعت یہ مستقل ایک آخرت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت برحق ہے، یہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے، ان کی سفارش کی 4 شکلیں بتا دیں، اور یہ اولیاء اللہ بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے،
اور اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجب الشفاعتی او کما قال علیہ السلام، کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ اور جو مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں صرف اس نیت سے رہے کہ بھئی مجھے یہاں مرنا ہے، مرنے کی نیت سے وہاں رہے، اس کا کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، دنیاوی فائدہ نہ ہو، بھلے کیسے ہی حالات آ جائیں، سوکھی روکھی کھا کر فاقہ برداشت کر کے وہاں رہے، اور اس نیت سے رہے کہ بھئی یہاں کی مٹی مل جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس کے لیے بھی میری سفارش واجب ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، تو بھائی تو اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے، اور ایک یہ اہل اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے قلبی محبت عقیدت ہونی چاہیے۔ اس کے اظہار کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی روز ان کو ایصال ثواب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔